بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا بقیہ حصہ ملاحظ خدمت ہے۔ اللہ کی قدرت کی رات کو زبردست بارش ہوئی جس سے سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک اسی سیلاب میں بہہ گیا اور 1000 کوششوں کے باوجود کفار کے ہاتھ نہ آیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بے حرمتی سے بچا لیا، نہ کوئی کافر ان کی زندگی میں انہیں مس کر سکا اور نہ ان کی شہادت کے بعد۔ حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہما کو کفار اپنی کمانوں کی تان سے باندھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید مزاحمت کی، تاہم مشرکین انہیں کسی نہ کسی طرح باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مرز زہران پہنچے تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ قید کی رسی سے نکال لیا اور ایک مشرک کی تلوار چھیننا چاہی۔ یہ دیکھ کر مشرکین غضبناک ہو گئے اور پیچھے ہٹ کر ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ وہیں شہید ہو گئے۔ مشرکین انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اب ان کے قبضے میں صرف 2 عاشقان حق باقی رہ گئے تھے، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بنو لحیان انہیں مکہ کی بازار میں لے آئے، جہاں ان دنوں حیوانوں کی طرح انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جب قریش کو علم ہوا کہ بنو لحیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھیوں کو اسیر کر کے مکہ لائے ہیں تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اور بازار کی طرف یہ دیکھنے کے لیے لپکے کہ ان قیدیوں میں کوئی ان کے کسی عزیز کا قاتل تو نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، اس لیے جب حارث کے رشتہ داروں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان کی باتیں کھل گئیں کہ انہیں اتنی آسانی سے حارث کا انتقام لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ حارث کے بیٹے اور کچھ روایتوں میں دیگر زینب بنت حارث نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹوں کے عوض خرید لیا۔ اسی طرح حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے عوض خرید لیا تاکہ انہیں اپنے باپ امیہ بن خلف مقتول بدر کے بدلے میں قتل کرے۔ یوں اللہ کے یہ 2 پاک باز بندے لحیانی غداروں کی پنجہ ستم سے چھوڑ کر مکہ کے کثیر القلب مشرکوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ قریش مکہ کفر کی حالت میں بھی حرم یعنی حرمت والے 4 مہینوں رجب، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم میں خون ریزی سے اجتناب کرتے تھے۔ چونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں فروخت ہوئے وہ ذیقعد کا مہینہ تھا، اس لیے بنو حارث نے ان کا قتل اشہر حرم گزرنے تک ملتوی کر دیا اور انہیں توق و سلاسل میں جکڑ کر ایک کوٹری میں مبہوس کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ قریش کے ایک بڑے سردار کے قاتل تھے، لیکن انہوں نے یہ قتل کسی دھوکے اور فریب سے نہیں کیا تھا بلکہ عین میدان کارزار میں مردوں کی طرح لڑ کر کیا تھا۔ اب قریش ان پر قابو پا کر جس بد کرداری کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ دنیا کے کسی آئین میں روا نہیں تھا۔ یہ کھلی ہوئی شیطانیت اور بزدلی تھی کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ایک بے بس قیدی کو 20 یوں مسلح آدمی مل کر مارے۔ ایسا فعل تو عربوں کے قومی روایت کے بھی یکسر خلاف تھا، لیکن مشرکین قریش جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس مظلوم پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا اور طے کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا کر نیزوں کے کچوکوں سے ہلاک کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اشہر حرم گزرنے کے بعد حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر سولی گاڑی اور منادی کر کے تمام اہل مکہ کو دعوت دی
کہ وہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تنعیم پہنچے۔ چنانچہ سارا مکہ یہ تماشا دیکھنے کے لیے امڑ آیا۔ ناظرین، ویڈیو لمبی ہونے کی صورت میں اس ایمان افروز قصے کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔